بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید یا خیر الخلق کلہم۔ سامعین، ہماری یہ گفتگو ان لوگوں کے بیان میں ہے جو لوگ اس وقت خود کو آزاد سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں بلکہ وہ اپنی اسی آزادی کے نعرے میں اپنی نسلوں کو بھی غلام بنانے کی تجویز پیشکش کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کی نسلیں بھی غلام ہی ہوں گی جیسا کہ حالات چل رہے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اس وقت جس کا خدا روپیہ ہے اور جو یہود و نصارہ کا پالتو ہے وہی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور جس کو رب رسول کی پہچان ہے اس کو اس چیز کا علم ہے کہ ہم آزاد نہیں بلکہ ہم غلام ہیں، اور بھی ایسے ہی غلام جیسے ذہنی غلامی جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے ہزاروں سال سے سوچا کہ مسلمانوں کو شکست کیسے دی جائے۔ بالآخر مسلمانوں کے اندر سے ایسے ایسے امراء جرنیل خریدے گئے جنہوں نے بغاوت کی یا جنہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر سازش کے جال بنے اور مسلم حکمرانوں کو دنیا سے ختم کر دیا، اور سیاست اسلامیہ کا دنیا سے خاتمہ کر دیا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہود و نصارہ کا غلام بنا دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی نسلوں میں عورتیں چڈیاں پہن کر باہر پھرتی ہیں اور لوگوں کے اندر فحاشی پھیلانے میں سر عام آگے آگے ہیں، اور ایسے ہی بہت زیادہ ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو خود کو آزاد کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں بلکہ یہود و نصارہ کے ماتحت ہیں۔ یہود و نصارہ نے ہزاروں سالوں سوچا کہ بالآخر مسلمانوں کو کیسے اپنا غلام بنایا جائے، تو وہ اس نقطۂ نظر پر پہنچے کہ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے ان کے اندر اپنی تعلیم کو رائج کیا جائے گا ترقی کے نام پر، اور ان کی تعلیم کو قدامت پسند کہہ کر یا جانوروں کی تعلیم کہہ کر یا پھر ان کو پرانے لوگوں میں شامل کہہ کر ان کو ذل و خوار کیا جائے گا، اور یوں ہم ان کے اندر سے ایک نئے جراثیم داخل کر دیں گے جو دراصل ہماری غلامی کا ایک بڑا مضبوط پھندا ہوں گے۔ یقیناً ایسے ہی ہوا۔ میرے سامنے ایک کہانی کھلی ہے، دا ڈیونگ سن، یعنی اس کا مطلب صاف آپ کو پتہ ہے کہ مرتا ہوا سورج یا مردہ سورج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ یہود و نصارہ ہیں جو سورج کے بارے میں ایسی بدترین باتیں کر رہے ہیں کہ اب سورج بھی مرنے والا ہے، سورج اپنی روشنی کھو دینے والا ہے، اور ان قریب سورج اپنی روشنی کھو دے گا، اور یہ ایسی بکواسات ہیں جن کا تعلق قرآن و سنت سے دور کبھی نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے اس کے خلاف ہی چلنا، کیا یہ اسلام ہے؟ اور جو لوگ پڑھتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر کفر کا قانون کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر اس کافر اللعین کی باتوں کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ خود کو مسلمان اعلیٰ قوم بھی کہتے ہیں اور اپنے ماضی کو شاندار ماضی کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کفر کے ماتحت چل رہے ہیں، وہ کفر کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں۔ کافر یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ آف یو اسٹار آر ناؤن کہتا ہے کچھ ستارے ہیں جنہیں جانا گیا ہے بہت بڑے، جو زمین سے بہت بڑے ستارے ہیں، but most of them are so large that hundreds of thousands of earth could be picked inside each۔ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ستارے ایسے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اندر ہماری ہزاروں زمینیں ہماری ان کے اندر سما سکتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہاں پر؟ ہزاروں زمینیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرمایا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی ہیں۔ یہ ایک زمین کا نقشہ ہمارے پاس رکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کا فرضی بنایا ہوا نقشہ ہے، یہ جس کو گول مول بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ زمین ہے، یہ غلط ہے، یہ فرضی ہے۔ جی ہاں، آج تک کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں بن سکی جو ساری زمین کا نقشہ کھینچ سکے۔ نقشہ کس طرح کھینچ سکے؟ جس طرح کہ انہوں نے بنایا ہوا گول کا گول۔ گولائی میں نقشہ کھینچنے کے لیے آج تک کوئی مشین وجود میں نہیں آئی جو زمین کے ساری زمین کا احاطہ کر سکے۔ اگر ساری زمین کا احاطہ ہو گیا ہے تو پھر 7 زمینیں فرمائی ہیں ہمارے قرآن مجید فرقان حمید نے، پھر وہ 7 زمینیں کدھر گئیں؟ ثابت ہوا یہ جھوٹے ہیں، اور اس سے سب سے بڑی بڑھ کر ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی بات کیا ہے جو ان کی قصہ بیانی کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ یہ زمین کی پیمائش کرتے ہیں گولائی میں۔ زمین کہتے ہیں زمین گول ہے، انڈے کی طرح ہے، یا زمین گول ہے جس طرح کہ ایک گول دائرہ ہوتا ہے۔ اگر میرا بھائی زمین گول ہے تو پھر یہ جو گولائی ہے
یہ زمین کی گولائی اس کا مطلب ہے آپ کے بقول زمین کی جو چھت ہے جس کو آپ پھاڑ کر اوپر جاتے ہیں خلا میں، وہ چھت آسمان ہے آپ کے بقول۔ اگر وہی چھت ہے تو پھر چھتیں بھی سات ہیں، آپ کتنی چھتوں کو پھاڑتے ہیں؟ پہلی کو، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، چھٹی کو، کتنی کو پھاڑتے ہیں؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ دراصل موجودہ نظام کفر کو یا کفری تعلیم پڑھانے والوں کو آسمان کے رستے ہی نہیں ملے ہیں۔ جی ہاں، آئیے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے جو آسمان میں جو رستے ہیں ان کے بارے میں، کہ جو ہم نے آسمان میں کتنے رستے رکھے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں اور ہم خلق سے بے خبر نہیں۔ حاشیہ نمبر 15 دیکھیے اس کا۔ فرمایا جا رہا ہے ان سے مراد 7 آسمان ہیں جو ملائکہ کے چڑھنے اترنے کے راستے ہیں، یعنی کہ وہ 7 آسمان ہیں جو ملائکہ فرشتوں کے چڑھنے یا اترنے کے راستے ہیں۔ اور دیگر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کواکب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کو سجایا ہے سیاروں کے ساتھ۔ یہ کواکب جن کا یہ ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بار بار ذکر آیا ہے، لیکن جس طرح یہ ذکر کرتے اس طرح نہیں آیا، بلکہ زمین کے ماتحت رہ کر ان کو ذکر کیا گیا ہے، جس طرح فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے، آسمان دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے۔ یہ جو دنیا کا آسمان نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے مزین کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے ستارے گارے ہیں، اس کے اوپر ہم نے مصابیح لگائے ہیں، اور ایک جگہ جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مصابیح ہم شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے برجوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے زمین کی وقت کو ختم کر رہا ہے، کہہ رہا ہزاروں زمینیں ان کے اندر سما سکتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین کو ہم مزین کر رہے ہیں آسمان کے سیاروں و ستاروں کے ساتھ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ زمین تو اس قدر چھوٹی ہے کہ ان میں گم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو تو آسمان آج تک نظر نہیں آیا، جس کو یہ خلا بولتے رہتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ آسمان کیا ہے۔ 7 آسمان ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اگر نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ پھر 7 زمینیں ہیں، جی انہوں نے ایک زمین کا نقشہ کھینچا ہے، مجھے 7 زمینیں کے نقشے بتا دیں۔ انہوں نے ایک آسمان تو ان کو آج تک ملا ہی نہیں ہے، اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے ہیں، اس کے اوپر ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ جی یہاں پر کوئی دلیل بیان کی ہے انہوں نے؟ 100,000 of earth could be picked inside each and leave room to spare، پھر بھی جگہ باقی بچ دیتی ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ ہزاروں زمینیں بھی سما جائیں تو جگہ باقی بچ جاتی ہے۔ الامان ولا حفیظ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زمین و آسمان کا بار بار ذکر کیا، اور ان زمین و آسمان کے ماتحت اور ان کی شان و شوکت بڑھائی، زمین و آسمان کی شان و شوکت بڑھائی، اور سورج کو زمین کے تابع فرمایا، بار بار چاند کو زمین کے تابع فرمایا کہ ہم نے سورج اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی لگائی، ہم نے چاند اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی لگائی۔ چاند نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے؟ کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہو، لوگ اسے وقت دریافت کریں۔ سورج کیا ہے؟ تاکہ زمین کو ہم آباد کریں، اس سے سورج کی روشنی میں لوگ چلیں اور پھریں، اور یہاں پر تو وہ زمین کو نعوذ باللہ اس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کھلی دشمنی ہے۔ اب میں ساری عبارت پر اگر گفتگو کرنا چاہوں تو بڑا وقت گزر جائے گا۔ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ الامان والحفیظ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ کہتے ہیں جناب والا کہ یہ سورج جو ہے یہ آہستہ آہستہ اپنی روشنی کھو رہا ہے اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہے؟ سورج آہستہ آہستہ اپنی روشنی کھو دے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، ان کا یہ کہنا ہے۔ سورج روشنی کھو رہا ہے، سورج کی روشنی بڑھانے والا اللہ ہے، سورج کی روشنی گھٹانے والا اللہ ہے، اور یہ اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ بہرحال یہاں پر اتنی بات بتانے کے قابل تھی کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو جتنی کہانی لکھی گئی ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں انگلش میں ساری، اگر میں ساری پڑھنا چاہوں گا تو بھی سارا بہت زیادہ وقت گزر جائے گا، تو اس لیے آپ خود سمجھدار ہیں، آپ اس بات کو سمجھیے۔